اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے فہم کے سلسلے میں تفسیر کے عنوان سے آج ہم یہ جانیں گے کہ قرآن حکیم کے اولین حریف کون تھے، مقابل کون تھے، قرآن سے دشمنی کرنے والے کون تھے، قرآن کے مقابلے میں میدان میں آنے والے کون تھے، قرآن سے نبرد ازما کون تھے۔ یہ سب ذکر اس لیے ضروری ہے کہ میرے اور آپ کا ایمان ہے کہ قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، تو آخری کتاب نے لازماً ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا تھا، ان لوگوں کو واضح کرنا تھا جو عبدالآباد ہمیشہ کے لیے اللہ کی دین، اللہ کے رسول، اللہ کے دیے ہوئے اس نظام کے مقابل ہوں گے۔ تو ان مقابلین کو جاننے بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں تین باتیں بنیادی طور پہ بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن حکیم کا یہ مقابلہ، قرآن حکیم کا یہ حریفانہ کشاکش، یہ مستقل ہے، یہ دیرپا ہے، یہ عارضی نوعیت کا نہیں ہے۔ انہیں قرآن حکیم کے دوست بھی نہیں بدلیں گے، قرآن حکیم کے علمبردار بھی نہیں بدلیں گے، اور قرآن حکیم کے مخالف اور حریفانہ کشاکش رکھنے والے بھی نہیں بدلیں گے۔ انہیں دوستی اور دشمنی کے جو پیمانے قرآن حکیم دیتا ہے، اپنے اور غیر کے جو پیمانے قرآن حکیم دے گا، وہ مستقل نوعیت کے ہوں گے، ہمیشہ کے ہوں گے۔ دوسری بات بڑی اہم یہ ہے کہ قرآن حکیم کا یہ مقابلہ افراد سے نہیں بلکہ افراد کے نظریات سے ہے، یعنی ان خیالات، ان تخیلات اور ان عقائد پہ قرآن حکیم بات کرے گا، اس کی غلطیوں کو واضح کرے گا، اور انہی کے ساتھ قرآن حکیم کی یہ کشمکش جاری رہے گی۔ تو افراد نہیں بلکہ نظریات۔ لیکن یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ نظریات کو ہمیشہ افراد لے کر چلتے ہیں، تو جو مخالفت ہوتی ہے وہ در حقیقت ان لمحہ موجود میں جو افراد ان باطل نظریات کو لے کر چلتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ مطلوب ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ تقسیم یہ واضح، دو ٹوک اور اعلانیہ ہوگی، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص درمیان میں ہو، آدھا ادھر اور آدھا ادھر، یعنی کسی شخص کے دو دین نہیں ہو سکتے، دین ایک ہی ہوگا ہر شخص کا۔ دو کشتیوں کا کوئی شخص مسافر نہیں ہوگا، حق اور باطل کے بیک وقت تعلقات نہیں ہو سکتے کہ ایک شخص حق کے ساتھ بھی ہو اور باطل کے ساتھ بھی ہو۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک، شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول۔ یہ بنیادی تین نکات کے بعد آئیے قرآن حکیم کے حریفوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اولین حریف کون۔ قرآن حکیم کے یہ اولین حریف میں سے سب سے پہلے قرآن حکیم سینکڑوں آیات میں ذکر کرتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے بجائے دیگر افراد یعنی شخصیات کو مختلف بتوں، جو کبھی مٹی کے، کبھی آٹے کے، کبھی کسی پتھر کے، یا کبھی کسی موتی قیمتی پتھر کے اور کبھی عام پتھر کے بنے ہوئے ظاہری مختلف اصنام پرستی، یعنی بت پرستی قرآن حکیم کا پہلا مقابل ہے، بت پرست قرآن حکیم کے پہلے حریف ہے، اولین سب سے پہلے۔ اس لیے قرآن حکیم سب سے زیادہ بیان کرتا ہے، اور اس کی چاہے زندگی کی کوئی شکل ہو، یعنی جن افراد کو لوگوں نے الوہیت کا درجہ دے رکھا تھا، چاہے وہ بت پرستی ہو، چاہے جن فوت شدہ لوگوں کو، یا چاہے کسی بے جان چیز کو یا جاندار کو، جتنے بت پرستی کی شکلیں ہیں قرآن حکیم ان سب کا مقابل ہے۔ اب ایک بت پرستی وہ جو سامنے موجود کوئی بت ہوتا ہے، اور ایک وہ بت ہے جو قرآن حکیم کے مطابق لوگوں نے اپنے دلوں میں بنا رکھے ہیں۔ جس طرح قرآن حکیم ذکر کرتا ہے بنی اسرائیل کے بنائے ہوئے بچڑے کا، اس عجل کا، جنہوں نے ان کے دلوں میں جاگزیں ہو چکے تھے،
تو بت پرستی کی کوئی بھی شکل ہو، قرآن حکیم اپنے حریفوں میں سب سے پہلے سب سے زیادہ اس سے مخاطب ہوتا ہے، وہ دلائل ذکر کرتا ہے جس میں اس نظریے کی، اصنام پرستی کے نظریے کی بےخکنی ہوتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر قرآن حکیم ذکر کرتا ہے ان تصورات کا جن کو ہم آج کے اصطلاح میں، اور اس وقت بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا، الحاد کا۔ انہیں ملحد قرآن حکیم کا دوسرا حریف ہے، الحاد کے راستے پر چلنے والے۔ اور الحاد چاہے اس وقت کا ہو یا اب جو الحاد کی نئی شکلیں آئی ہے، وہ تمام شکلوں کے ساتھ قرآن حکیم کی حریفانہ کشاکش۔ تیسرے نمبر پر قرآن حکیم ذکر کرتا ہے یہودیت کا، پس منظر کا، پڑوسیوں کا، بلکہ بنی اسرائیل یا بنو ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے چلنے والے یہودی سلسلے، نبوت موسیٰ علیہ السلام کی، اور یہودی تعلیمات میں جہاں جہاں انہوں نے انحراف کیا دین حق سے، رائے ہدایت سے، قرآن حکیم یہودیت کو جس تفصیل سے بیان کرتا ہے، ان آیات کا تذکرہ کوئی 400 کے قریب آیات میں ہے، جو کو تقریباً 2 پاروں کے مساوی بنتے ہیں کہ قرآن حکیم۔ اور بلکہ اگر ہم پورا سورہ بقرہ دیکھیں تو سورہ بقرہ کا غالب ترین حصہ وہ یہودی تاریخ، یہودیوں کے انحرافات، یہودیوں کے دین کے معاملے میں اپنے ذاتی مفادات و تخیلات کو ترجیح دینا، اور ان کے وہ ایک ایک طریقہ جو انہوں نے انبیاء کے مقابل میں اختیار کیا، قرآن حکیم اسے تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر قرآن حکیم جس کو حریف بناتا ہے وہ ہے عیسائی، اور ان دونوں کو ہم اہل کتاب کے لفظ سے بھی جانتے ہیں قرآن حکیم میں کہ یہود اور عیسائی، یا نصارہ کا لفظ عیسائیوں کے لیے عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، قرآن حکیم کی اصطلاح نصارہ کی ہے۔ اور قرآن حکیم جب یہ اصطلاح استعمال کرتا ہے تو اس سے مطلوب وہ لوگ ہیں جو شروع میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، آپ کی نصرت کرنے والے تھے۔ اگرچہ اس لفظ کو یہودی ناصرہ نامی قصبے کے معنوں میں لیتے ہیں کہ ناصرہ کا پیغمبر اور اس کے ساتھی، قرآن حکیم لفظ کو اچھے لفظ کا انتخاب کرتا ہے اچھے پس منظر میں۔ لیکن جب نصارہ آگے چل کر دین کے راہ سے منحرف ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو فراموش کر گئے، تو قرآن حکیم ان کو تقریباً 180 آیات میں قرآن حکیم عیسائیت کو بیان کرتا ہے کہ عیسائی اپنے تاریخ کے مختلف اوقات میں اپنے مختلف عقائد، خصوصاً انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹے ہونے، اور کفارے کی عقیدہ اور تثلیث کے عقیدے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک خود رومی اور یونانی ملغوبہ تیار ہوا، اس عیسائی پس منظر میں قرآن حکیم عیسائیت کو اپنا حریف بناتا ہے۔ اب یہ تو ہو گئے قرآن حکیم کے 4 حریف، یعنی بت پرستی، الحاد، یہودیت اور عیسائیت۔ اب یہ چاروں حریف موجودہ زمانے میں موجود ہے، اس لمحے موجود میں یہ کون کون ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم 2 غلط فہمیوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر یہ سمجھیں کہ یہ حریف تھے اب نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن حکیم کا اتنا بڑا حصہ بے معنی ہو جائے گا، یا قرآن حکیم نے ایک عارضی مسئلے کو ذکر کر دیا۔ تو قرآن حکیم اگر عبدالآباد کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے، تو قرآن حکیم نے جن جن کو ٹارگٹ کیا ہے وہ لوگ موجود رہیں گے۔ آج کے زمانے میں، اور جب ہم آج کا ذکر کرتے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ اس وقت نہیں تھے، انہیں ایک تسلسل ہے، حلیفوں کا بھی تسلسل ہے اور حریفوں کا بھی تسلسل۔ تو حریفوں میں سب سے پہلے ہم نے بت پرستوں میں جن کا اس وقت کے لحاظ سے مشرکین مکہ جو بعد میں اسلام قبول کر گئے، مختلف عرب قبائل، اور دور دور تک یہ افریقہ، ایشیا کے ہر علاقے میں موجود یہ بت پرستی کی شکلیں۔ آج جزیرۃ العرب سے باہر، مسلمان علاقوں سے باہر جن جن علاقوں میں بت پرستی کی شکلیں موجود ہے، یہ اس وقت بھی تھی۔ گویا قرآن ایک وسیع میدان عنایت کرتا ہے کام کا، جستجو کا، آگے بڑھنے کا،
دعوت کا میدان ہے، اور یہ میدان ہے اگر ہم موجودہ دور میں ان کے نام لے لیں تو گویا آج ہندو مت حریف ہے قرآن حکیم کا، جس طرح کبھی اس وقت کے بت پرست حریف تھے۔ بدھزم حریف ہے، شنٹو مت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا تاؤ مت، یہ جتنے بت پرستانہ بنیادوں پر، یا مختلف لاطینی مذاہب یا آسٹریلیا کے مختلف مذاہب جو بت پرستی پر بنیاد رکھتے ہیں، یہ تمام افراد، گروہ اور ان کے نظریات یہ قرآن حکیم کے اس وقت کے حریف ہیں۔ اب مسلمانوں کے سامنے ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اپنی علمی اور فکری، یعنی اپنے فہم و فراست، اپنی دعوتی سرگرمیوں کا محور و مرکز ان لوگوں کو بنائے۔ اگر ہم یہ ذمہ داری، اس فریضے کو ادا کریں گے تو قرآن حکیم کے حریف نمبر 1 ہمارے حریف ہوں گے۔ اگر نہیں تو پھر وہی ہوگا جو ہم کر رہے کہ ان حریفوں کو تو ہم نے حریف نہیں بنایا، تو پھر قرآن حکیم کے ان سینکڑوں آیات کا مصداق ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد، اپنے پڑوس میں ان کا مصداق بناتے اور انہی کے ساتھ الجھ کر زندگی گزار دیتے۔